امریکہ کی ایران پر رینیوڈ سٹرائکس اور ایران کی جوابی کارروائی، تہران سے مشہد جانے والی ٹرین سروس بھی معطل ہو گئی۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا پھر سے مذاکرات کی طرف جائیں گے یا پھر سے جنگ کا رخ کریں گے؟ اس بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ غزہ کے لوگوں کے لیے فٹ بال میچ اسکریننگ اتنا بڑا جرم کیوں بن گیا، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ بھارت کے نریندر مودی اس وقت آسٹریلیا کے وزٹ پہ ہیں اور وہاں انہوں نے ایک بہت ہی اہم ڈیل یورینیم کی ایکسپورٹ کے حوالے سے اسٹرائک کی ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ شائع کی ہے جس کو چیئر کر رہے ہیں سری نواسن مرلی دھر، اور انہوں نے اس میں کیا انکشافات کیے کہ کس طرح پیلسٹینین کڈس کو خاص طور پہ جینوسائیڈ کا نشانہ بنایا گیا۔ ان تمام موضوعات کا جائزہ لیں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، امریکہ اور ایران کی بات سے ہی دوبارہ سے اب ہم شروع کریں گے، اور بہت سخت حملے کی امریکہ نے پہلے ہی وارننگ دی ہوئی تھی اور حملے کیے، 90 سے زیادہ اہداف کے اوپر اٹیک کیا، اور ایران نے بھی جوابی کارروائی کی۔ نتیجتاً گلف کنٹریز میں جو موجود تھے امریکی اڈے، انہی کو نشانہ بنایا جہاں تک ایران کی پہنچ ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کویت ہے، جارڈن ہے، قطر ہے اور بحرین۔ پہلے یہ بتائیں کہ جو میں چائے بنا رہا ہوں آپ مائنڈ تو نہیں کر رہے اس بات؟ نہیں۔ چلیے ٹھیک، اب بتائیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں حبیب صاحب کہ یہ جو حالات ہیں وہ پھر سے خطرناک صورتحال اختیار کر رہے ہیں، اور اس میں اب آگے جو امپینڈنگ ہے وہ فوڈ کرائسس ہے۔ دیکھیے عروہ، جہاں تک ایران کا مسئلہ ہے اور امریکہ کا مسئلہ ہے، تو اس میں ایک ہی بات جتنی بار دہرائی جائے وہ کم ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ اب ان دونوں ملکوں کی اندرونی سیاست کا بھی مسئلہ بن چکا ہے اور انٹرنیشنل امریکن پریسٹیج کا مسئلہ بن چکا ہے۔ بالکل۔ ایک طرف اگر اندرونی سیاست کی بات کی جائے تو جو معاہدہ MOU پاکستان کی معاونت سے ان دونوں ملکوں نے کیا ہے، وہ کلیئر کٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے اوپر جو بھی گفتگو ہوگی، ایران یس کسی درجے میں اس کے اوپر پابندیاں تو لگ جائیں گی جو جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ہیں، لیکن وہ اس سے کہیں کم ہوں گی جو دراصل براک اوباما نے ان کے ساتھ ڈیل کی تھی۔ تو ایک تو وہ مسئلہ ہے، اور وہ دوسرا یہ ہے کہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو خود کو کنگ آف دا ورلڈ سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جہاں جائیں گے فتح حاصل کر لیں گے، وہ ان کو بہت بری طرح ٹھوکر پڑی ہے۔ تو لہٰذا انٹرنلی اب جو ریپبلکن پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو پریشرائز کر رہی ہے کہ وہ اس راستے سے نکلیں، کیونکہ دیکھیے اگر ایک موقع ایسا بھی آ سکتا ہے نا آگے چلتے ہوئے کہ ریپبلکن پارٹی ہی ان کو ڈس اون کر دے۔ ابھی تو ریپبلکن پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے نا، جس طریقے سے فیس سیونگ دے رہی ہے، جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ چل رہے تھے، اور اگر وہی معاہدہ آگے چلتا رہتا تو عین ممکن ہے کہ کہیں آ کر ڈونلڈ ٹرمپ کو اب جو اپنی پارٹی کی حمایت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو وہ کرائسس ہے، دوسرا پھر ایک مجموعی طور پر امریکہ کا کرائسس ہے، یعنی اس میں ریگارڈ لیس کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا کوئی اور ہے، وہ ہے امریکن پریسٹیج کا۔ امریکہ نے جو بہت ساری لمبی جنگیں لڑی ہیں، اس میں عام طور پر آپ دیکھیں کہ ایک صدر نے شروع کی ہے تو بعد میں دوسری پارٹی کے صدر نے آ کے ان کو ختم کیا، کریڈٹ لیا اس چیز کا۔ اچھا، تو یا پھر کسی اور صدر نے کافی ڈسٹنس کے بعد ختم کی ہے، یعنی اس طرح ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جنگ ریپبلکنز نے شروع کی تھی، نو ڈاؤٹ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، بٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان معروف معنوں میں ریپبلکن ہے بھی نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک سم تھنگ ایلس ہے۔ اچھا خیر، تو اس میں جو سب سے زیادہ تنقید ان پہ ڈیموکریٹس نے کی، اور ڈیموکریٹس کی اس تنقید کی وجہ سے ایک فضا بنی کہ وہاں سے امریکہ نکل سکے، اور وہاں پہ پھر ایک معاہدہ بھی ہوا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا تو سلسلہ آگے چلنا شروع ہو گیا۔ تو لہٰذا اب ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا 3-4-6 مہینے کی میں ایکٹیویٹی کروں گا، واپس آ جاؤں گا، ایک ملٹری کیمپین ہوگی، اور اس کے بعد میں ایک فاتح کے طور پہ اور ایک ایسا ایگریمنٹ لے کے آئیں گے کہ جس سے پتہ چلے گا کہ ہم ہی جیتے، اور پھر وہ ایک وہاں پہ وہ جس طرح پرانے زمانے میں مال غنیمت لے کے بادشاہ اپنے شہروں کو آیا کرتے تھے، تو وہ میں تیل بھی لے آؤں گا ایران کا، اور ایران کے اوپر میرا قبضہ بھی ہو جائے گا، تو وہ سارے کے سارے جو ان کے خیالات تھے نا، جو خواب انہوں نے دیکھے تھے، وہ کرچی ہو کے بحر آبنہ ہرمز میں ڈوب گئے۔ ٹھیک،
اب حبیب صاحب اس میں ایل پالیسی میکنگ تو ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ اس طرح سے پریڈکٹ نہیں کر پائے اپنے ایکشنز کا رزلٹ، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا اس میں کسی حد تک اب یہ جو نیٹو سمٹ ہوا وہاں سے ان کو کیا، آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی خاص ایشورنسز ملی ہیں؟ کیونکہ ٹرمپ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں بڑا مایوس ہوں نیٹو کے رول سے، ہم ہمیشہ یورپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اربوں ڈالرز ہم نے لگا دیے، اچھا لیکن نیٹو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب جیسے ہی سمٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی جو لینگویج ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی دوران ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اوپر اسٹرائکس بھی ریزیوم ہو گئی ہیں۔ کوئی ایشورنسز دی ہیں نیٹو کے ممبرز نے کہ اس دفعہ ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے؟ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ امریکن ڈالر کے بارے میں دنیا میں لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہم امریکن ڈالر سے جان چھڑا لیتے ہیں اور کسی دوسری کرنسی میں کاروبار کرتے ہیں تاکہ امریکن ڈالر جو ہے وہ اس کی جو ہیجمنی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا پھر بعد میں دنیا اس نتیجے پہ پہنچی کہ نہیں جی امریکن ڈالر اب صرف امریکی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے امریکہ کی شکست یورپ بھی نہیں چاہے گا، یورپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ جب تک امریکہ قائم ہے اس کا جو ڈیفنس بجٹ ہے، یعنی یورپ کا ڈیفنس بجٹ، وہ چھوٹا رہے گا۔ امریکہ کے دباؤ پہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا کوئی آ گیا تو تھوڑا سا بڑھا دیا، کچھ 4 آرڈر ادھر لگا دیے، ادروائز انہوں نے اپنی سیکیورٹی امریکہ کے سپرد کر رکھی ہے، اور اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے اور امریکہ کو اس ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑے جو ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا ٹرمپ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یورپ ٹرمپ کی ہزیمت چاہتا ہے، تو ٹرمپ کی ہزیمت تو شاید ہر بندہ چاہتا ہے دنیا میں، لیکن امریکہ کی ہزیمت کوئی نہیں چاہتا یورپ میں سے۔ اچھا اس کے بعد اب آپ ذرا آ جائیں مڈل ایسٹ میں۔ مڈل ایسٹ میں بھی کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو امریکہ کو شکست خوردہ دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا ہوا قائم رہے گا تو پھر ایران بھی کسی طرح کینڈے میں رہے گا۔ تو حبیب صاحب یہ ہوا تو ختم ہو رہا تھا نا، اس ڈیل کے بعد یہ ہوا ختم ہو رہا تھا اور عزیمت بھی کنفرم ہو رہی تھی، تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ریئلائز ہوا نا۔ دیکھیے جب یہ اتنے چکے، جب دیکھیے یہ جو وہ لوگ جو نسل پرستی کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ لوگ جو مذہبی بنیادوں پر سیاست اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ وہ کوئی اچھے پولیٹیشین نہیں ہوتے، ان کو سمجھ نہیں آتی پالیٹکس کی، اور وہ بالکل ان کے پاس نا ہر ایک چیز کا کوئی مذہبی جواز موجود ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ عام طور پر نہ اچھے پولیٹیشین ہوتے ہیں نہ کوئی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی انہی لوگوں میں سے جو وائٹ سپریمیسسٹ جیسا ایک اہمکانہ نظریہ کے حوالے سے کیس کیا ہوا ہے جی، ایک اہمکانہ نظریہ ہے نا کہ جناب وائٹ جو ہے وہ دنیا میں ریکلیم کرنا ہے امریکہ کو۔ اچھا اسی طرح کچھ AFD ہے اور اس طرح کی کئی جماعتیں ہیں جو یورپ کے اندر، تو وہ ان لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جناب فوری طور پر جو کچھ مل رہا ہے وہ تو لے لینا، اور اس کے لیے وہ کوئی مذہبی تعویل گھڑ لیتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ سوچا تھا کہ جنگ بند کرنا ایکچولی انہیں الیکشن جتا دے گا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ جنگ کے جو شرائط، جن شرائط پر جنگ بندی ہوگی، وہ شرائط بھی پھر بعد میں امریکن میڈیا میں ڈسکس ہوگی۔ تو حبیب صاحب یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے نا کہ ہو سکتا ہے اب وہ دوبارہ سے اسٹرائکس کر کے اور کوئی اپر ہینڈ رکھ کے پھر سے کسی نیگوسیشن پہ ان کو لانا چاہیں، وہ تو پھر جب اور اپنے ٹرمز پہ بات کریں۔ وہ پہلے تو نہیں لا سکے نا، تو اس کے بعد اب یورپ کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے نا کہ یورپ کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہم نے ٹرمپ کی مدد نہیں کی، اور اس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی فارغ ہو جائے گا، تو پھر نیٹو بھی ڈی ویلیو ہو جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ایک ریئلائزیشن کسی درجے میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہاں پہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی آپ کو مستقبل قریب میں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ سارے جناب برٹش جہاز بھی آ رہے ہوں گے میدان میں، یعنی۔ لیکن حبیب صاحب کل میکرون نے جس طرح اسٹیٹمنٹ دیا، اس نے کہا کہ ایران نے خلاف ورزی کی ہے معاہدے کی، تو اس لیے امریکہ نے صحیح اسٹرائکس کی ہیں، اس نے انڈورس کیا اس چیز کو۔ پہلے بھی سب کہتے رہے ہیں، یہ کوئی ان کا نیا موقف تو نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی کہتے رہے۔ اگر وہ آپ ذرا دیکھیں کہ یورپ کیا کہتا رہا کہ جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، اور اسے اپنا یعنی جو یورپ نے ہی پچھلی دفعہ معاہدہ تو ان کے ساتھ سائن کیا تھا نا، وہ جو 5+1 کا معاہدہ تھا، جی JCPOA، وہ بھی تو یورپ کی وجہ سے، یورپ نے ہی اس کو، اور ہر بار امریکہ ہی حبیب صاحب اس سے باہر نکلتا ہے، اور اب پھر امریکہ نے وہی حرکت کی، نیگوسیشنز کے مذاکرات کر کے پھر پیچھے ہٹ گیا۔ امریکہ باہر نکلے یا نہیں، پہلے آپ ذرا سچویشن کو سمجھ لیں۔ دیکھیں یورپ کے مسائل کچھ اور ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو امریکن سیکیورٹی امبریلا ہے وہ یورپ کا اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جتنا خود امریکہ کا ہے۔ اور امریکہ کی انسلٹ یا امریکہ کی پاور کے حوالے سے لوگوں کے شکوک و شبہات ہونا، یہ کاؤنٹر افیکٹ کرے گا نیٹو کو بھی۔ تو وہاں پہ ریئلائزیشن اب آ رہی، تو اب اس کے بعد ابھی بھی وہاں پر جو سپورٹ امریکہ کو مل رہی ہے وہ صرف ڈپلومیٹک ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔
اچھا حبیب صاحب ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں ٹرکی کے حوالے سے بھی. ٹرمپ نے بیٹھے بیٹھے بات کی کہ جی میں ان کے اوپر سے جو کاسٹا سینکشنز ہیں ان کو ہٹا دوں گا. اب کاسٹا سینکشنز یہ تھی جو امریکہ نے 2017 میں ایک بل پاس کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کاؤنٹر ایڈورسریز, ٹھیک ہے, ٹو کاؤنٹر یو ایس ایڈورسریز, یہ سینکشنز لگائی جاتی تھیں کہ ایسے تمام ممالک جو نارتھ کوریا, ایران یا رشیا کے ساتھ ڈیفینس یا انٹیلیجنس کے حوالے سے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, انگیجمنٹ میں آ جاتے ہیں, تو ان کے اوپر ہم یہ سینکشنز لگائیں گے. 12 آرٹیکل 231 ہے جس کے مطابق جو یو ایس پریزیڈنٹ ہے وہ 12 میں سے 5 پینلٹیز لگا سکتا ہے. عروہ یہ جتنی بھی اس طرح کی سینکشنز ہوتی ہیں یہ دراصل ایک پولیٹیکل ٹول ہوتے ہیں. یہ کسی لاء کی پابند نہیں ہوتی, یہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتی, یہ دراصل آپ اپنا ڈپلومیٹک لیوریج کریٹ کرتے ہیں. امریکہ چونکہ ایک بڑا ملک ہے اور امریکہ بیشتر دنیا کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اس وجہ سے امریکہ کے پاس یہ لیوریج ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی قانون بناتا ہے اور اس کو عام طور پر اس طرح کے قانون میں صدر کو کہا جاتا ہے کہ صدر صاحب اب آپ اس طرح جب آپ چاہیں, جب آپ مناسب سمجھیں اس وقت یہ کام کر لیں. ادروائز ان کی جو لیگل ویلیو ہے وہ کچھ نہیں ہوتی. یہ دراصل جب کوئی مثال کے طور پہ کہیں امریکہ پریشر میں آئے گا تو اس کے سامنے کوئی دوسرا ایک آرگومنٹ آئے گا, مثلا ترکی کے ساتھ ایک بات ہو رہی ہے تو ترکی اس کے سامنے ترکی اس کو کہے گا اچھا مجھے یہ دے دو, تو وہ کہے گا نہیں یہ تو ہم لیگلی مجبور ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے اوپر یہ سینکشن لگی ہوئی ہیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ صرف ایک پولیٹیکل ٹول ہے. تو اس سے پہلے آپ ذرا دیکھیے نا کہ آپ کیا کس کو رہے ہیں. ترکی جو نیٹو کا پارٹ ہے, بالکل, ترکی جہاں پہ F-16 طیارے اوور ہال بھی ہوتے ہیں, بنتے بھی ہیں, جو بہت سارے ڈیفینس ایکوپمنٹ جو امریکن ڈیفینس ایکوپمنٹ ہیں ان کے جو پرزے ہیں وہ آپ کو ترکی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. وہاں پہ اسمبلی لائنز موجود ہیں. تو آپ ترکی کو کہہ رہے ہیں, ترکی کو اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ہم آپ پہ یہ نہیں کریں گے, ہم آپ کو یہ نہیں کریں گے. تو دراصل یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل, اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ترکی کے اب جو پوری دنیا میں یہ ریئلائزیشن بھی ہے, اور ترکی اس میں بہت پہلے ملکوں میں سے ہے جس نے سوچا ہے اور جس نے دیکھا ہے کہ اب ہمیں جو ایکسپینسو ڈیفینس پلیٹ فارمز ہیں ان کی بجائے ڈرونز پر توجہ دینی چاہیے. اسی وجہ سے ترکی نے سب سے پہلے ڈرونز پر توجہ دی, پھر ایران نے توجہ دی. اب پوری دنیا میں جو نیم آف دا گیم ہے وہ ڈرون ہے, وہ UAVs. اچھا حبیب صاحب ساتھ اس کی بات بھی کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ زیلنسکی بیٹھے ہوئے تھے تو ٹرمپ نے آگے پریس سے پوچھا کہ ڈو یو ہیو اینی کوشچن فار پیوٹن, پریزیڈنٹ پیوٹن. دین ایوری بڈی مینشنڈ کہ یو آر سٹنگ ود زیلنسکی ناٹ پیوٹن. تو انہوں نے آگے سے پھر اس کو کور اپ کیا, لوگوں نے کہا یہ ڈیمینشیا کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں ٹرمپ کے اوپر. انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا اسلامی ریپبلک آف جاپان, تو وہ تو یہاں تک بھی کہہ گئے. تو وہ مطلب ان کا اس کا مطلب ہے کہ ذہنی حالت تو کوئی اچھی نہیں ہے, اسٹیبل تو نہیں ہے نا. تو خیر اینی وے, تو دیکھیے یہ ساری کی ساری جتنی بھی سینکشنز ہوتی ہیں یہ پولیٹیکل نیچر کی ہوتی ہیں اور اس پہ اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب آجائے ترکی کی طرف. دیکھیے ترکی کو بھی اس وقت, یعنی ترکی کے اگر آپ ڈیفینس انڈسٹری کو دیکھیں تو وہ اپنے جہاز بھی خود بنا رہا ہے. اب بیشتر ملکوں نے, آپ ذرا دیکھیں, ایک زمانے میں F-16 یا رفال بڑا کوورٹڈ جہاز ہوا کرتا تھا دنیا کے لیے, لیکن پاکستان JF تھنڈر پہ بھروسہ کرنے لگ گیا ہے. ترکی نے اپنا جہاز بنا لیا, اب اس کو انجن چاہیے. اچھا اسی طرح تیجاز بنا رہے ہیں انڈیا والے, وہ تو بیچارے اڑتے ہوئے تابوت ہی ہیں, اس کے سوا ان کا کیا ہے. وہ تو ایسے لگتا ہے غصے سے دیکھیں ان کی طرف تو وہ گر جاتے ہیں. لیکن خیر, تو پوری دنیا کے مختلف ملکوں نے اس طرح کے جہاز بنانا شروع کر دیے. لیکن پریکٹیکلی یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ اب دنیا کو اندازہ ہوا ہے, اور یورپ کو اور امریکہ کو بھی, جو جہاز سازی کی یعنی ایئر کرافٹ مینوفیکچررز تھے بڑے, انہیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو جنگی طیارے ہیں اب ان کی ضرورتیں دنیا کو کم ہو جائیں گی. اور دوسری یہ بات ہے کہ دنیا نے اپنی ٹیکنالوجی کو بھی امپروو کر لیا ہے, دنیا کے ہر ملک نے. تو اب وہاں سے جہاز کی لڑائی اب کم ہو گئی. لیکن جو امریکہ کو آرڈر ملتے ہیں نا جہازوں کے, وہ بیسیکلی اس لیے نہیں ملتے کہ کسی ملک کو اس کی ضرورت ہے, وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے مل رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ بتائیں نا کہ F-35 کا آپ انجن لے رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ڈرونز کی اس ایج آف ڈرونز میں F-35 آپ کا کرے گا کیا؟ آپ جہاز بنا بھی لیں. اصل میں ٹرمپ کے ساتھ حبیب صاحب وہی بات ہے کہ سب وقت گزارنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جائیں, ریٹائر ہوں
ہاں ٹھیک ہے, یہ وقت گزر جائے. تو اب جو دنیا میں جو ایئر فورس کا کانسیپٹ ہے وہ بھی بدلتا جا رہا ہے. وہ اس لیے اب جو کچھ بھی اب جو F-35 کے انجن جو اس کو چاہیے یا F-35 پروگرام میں ان کی شمولیت ہے, اب شاید ترکی کی اتنی بڑی ضرورت نہیں رہی جتنی آج سے 20 سال پہلے کی تھی. اچھا حبیب صاحب, اب ذرا فٹ بال میچ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جو ایرانی صدر پزشکیان نے پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ امریکہ جو ہے بے شک ہوسٹ بن گیا ہے فیفا ورلڈ کپ کا, لیکن یہاں پہ بھی اس کی وہی روایتی خارجہ پالیسی آپ کو نظر آتی ہے. اب جس طرح سے ایجپٹ کو روب کیا گیا اگینسٹ ارجنٹینا, تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو کوچ تھے ایجپٹ کی ٹیم کے, انہوں نے اپنے میچ سے پہلے فلسطین کا جھنڈا لہرایا اور انہوں نے کہا کہ فلسطین کے لوگوں کو بھی جینے کا حق ہے, آپ ان کو جینے دیں, وہ اور کچھ بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ اس کا کانسیکوینس دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مطلب کس طرح سے جو صحیح فیصلے ہیں ان کو ریورس کیا جاتا ہے اور ہرا دیا جاتا ہے ایجپٹ. دیکھیے فیفا, میں کوئی اسپورٹس کا آدمی نہیں ہوں اور میرا بہت زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے فٹ بال میں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ ایک گیم ہے بالکل ٹھیک ہے, اس گیم میں بھی سیاست اتنی گھس آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے ایک کھلاڑی کو جب ریڈ کارڈ مل جاتا ہے تو اس میں وہ انٹروین کرتا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ریڈ کارڈ کو ختم کر دیں, لیکن آپ ریویو کریں, اس کو طنز کریں نا کہ ٹرمپ کا. اچھا, اور وہ ریویو ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کھلاڑی دوبارہ کھیلتا ہے اور امریکہ پھر میچ ہار جاتا ہے, وہ الگ بات ہے. اس کے بعد یہ جو معاملہ ہوا ہے جس میں مصر کو ہرایا گیا, اب اس کے پیچھے دو چیزیں, ایک پولیٹیکل ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ فیفا کے اندر چونکہ پیسہ بہت زیادہ انوالو ہو گیا ہے. جب اتنا پیسہ انوالو ہو جائے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ارجنٹائن جس کی ٹیم مقبول ہے اس میں میسی کھیل رہا ہے, تو اس طرح کے سٹار کی ٹیم کو آگے بڑھنا چاہیے. تو آپ نے کیا کیا کہ گول ہو رہا ہے تو پیچھے سے ایک فاؤل اٹھایا اور اس کو سامنے رکھ لیا, یعنی گول ہو چکا ہے, انہوں نے کہا نہیں چونکہ پیچھے ایک فاؤل ہو چکا تھا تو لہٰذا یہ گول نہیں ہے, اس گول کو واپس کر دیا. بالکل. اور اس کے بعد ایک پینلٹی کارنر بھی نہیں لیا گیا, پینلٹی کک بھی نہیں ملی, جہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک آدمی کو دھکا دے کے مصر کے کھلاڑی کو گرا دیا گیا. پھر آپ نے ارجنٹائن کو جتا دیا. یہ دو واقعات ایسے ہیں جنہوں نے عالمی سیاست کو تو خیر کیا بدلنا ہے, لیکن انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جو سپورٹس ہے, انٹرنیشنل سپورٹ, وہ صرف ایک شام ہے. جو کچھ ہم اپنے ٹی ویوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پتہ تو ہمیں آج چلا ہے, لیکن اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوگا. اب آپ ذرا دیکھیے نا کہ فیفا کا کام ہے, یعنی فیفا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اتنی خوشامد کرنے پر مجبور ہے, یہ کر رہا ہے کہ فیفا نے ایک پیس پرائز بھی دے دی. یہ فیفا کا کام ہے پیس پرائز. اور حبیب صاحب جس طرح ایرانی ٹیم کے ساتھ ہوا تھا کہ ہر روز ان کو ٹریول کر کے واپس جانا پڑتا تھا, ٹھیک ہے, اور ان کو ریسٹ کا موقع نہیں ملتا تھا, تو اتنا ان کو پریشرائز کر کے اوور برڈن کر کے کہ جی کیونکہ یہ ایک رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس لیے وی کین ناٹ الاؤ دیم ان USA. اچھا حبیب صاحب, اس کے ساتھ ہی ہم دوسری بات بھی جوڑتے ہیں کہ غزہ کی جو صورتحال ہے کہ مزید 8 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ 8 لوگ جو یہ کون تھے, مصر کے جو ہیومینیٹیرین ایڈ کے ہیڈ تھے غزہ میں اپوائنٹڈ, انہوں نے کوشش کی کہ غزہ کے عوام کے لیے بھی کوئی ایک ایسا لمحہ ہو جس میں وہ بھی اپنے آپ کو سیلیبریٹ کر سکیں, تھوڑا ایک خوشی مل سکے ان کو. تو فٹ بال کے فینس کے لیے انہوں نے فٹ بال اسکریننگ کا اہتمام کیا. اب انہوں نے ساری اسکریننگ کا اہتمام کیا, لوگ بڑے خوش, بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع بھی ہو گئے دیکھنے کے لیے, لیکن وہ خود وہاں نہیں پہنچ سکے. ان کو راستے میں اسرائیل نے ٹارگٹ کلنگ کی, وہ ان کے ساتھ 2 اور بھائی اور ساتھ میں ایک اور اسسٹنٹ, ان سب کو راستے میں شہید کر دیا گیا. مطلب کتنی سک مینٹیلٹی ہو سکتی ہے کسی کی. میں نے عرض کیا نا, ابھی ہم جب بات کر رہے تھے, جب یہ جتنے بھی راسکلز ہیں نا, پولیٹیکل راسکلز انٹرنیشنل پالیٹکس میں, ان سب کے لیے یہ 2 بہت بڑی آڑیں ہیں, ایک مذہب ہے اور ایک حب الوطنی ہے. یہ دونوں آپ ذرا دیکھیے کہ اسرائیل میں بھی کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اسرائیل وطن اور زائنزم مذہب, یہ مذہب اور وطن کی آڑ میں پوری انسانیت کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ لیں کہ وہ بھی تمام تر مظالم کا جواز کیا ہے کہ جناب میک امریکہ گریٹ اگین. بالکل. آپ مودی کو دیکھ لیجئے, مودی کیا کر رہے ہیں, انڈیا کو ہم بہت انڈیا کے اندر حب الوطنی کو ابھارنے کا مطلب پتہ کیا ہے کہ انڈیا کے لوگ دوسرے لوگوں سے نفرت کریں اور اینٹی مسلم ہوں, اینٹی سکھ ہوں, یہ والی. اب یہ جتنے سارے راسکلز ہیں, ان سب کا لاسٹ ریزورٹ کیا ہے, یا مذہب ہے یا ان کا لاسٹ ریزورٹ ہے حب الوطنی. تو ان دونوں کے نام پہ اب آپ ذرا دیکھیے کہ لوگوں کے اوپر لوگوں کو چنوں کی طرح بھونا ہے. اور خاص طور پر غزہ میں جو کچھ ہوا ہے, غزہ میں ٹھیک ہے
کچھ اسرائیلیوں پہ حزب اللہ نے حملہ، معاف کیجیے گا، غزہ میں حماس نے حملہ کیا تھا، تو وہ غلط بات تھی. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 13 14 یا 15 جتنے لوگ آپ کے جو ان کے پیچھے آپ پورے کا پورے ایک نسل کو ختم کر دیں. بالکل. تو دیکھیے یہ نسل کو ختم کیا جانے کی کوشش ہے، یہ نسل کشی ہے. ادھر ہی حبیب صاحب ایڈ کر لیتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے اور اس کو چیئر کیا ہے سرینواسن مرلی دھر نے. اچھا ان کا اپنا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ آپ بتائیے گا، لیکن اب وہ چیئر کر رہے ہیں اس کمیشن کو، اور اس کے حوالے سے انہوں نے جو رپورٹ پبلش کی اس میں انہوں نے کہا کہ کلیئر کٹ یہ جینوسائڈ کمٹ کی گئی ہے اور اس میں بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ جو پریسیجن اسٹرائکس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تھرو، ڈرون اسٹرائکس کے تھرو انہوں نے بچوں کو مارا ہے. اس میں کوچھ فیکٹس ایڈ کر دیتی ہوں کہ 20,179 چلڈرن کو انہوں نے مارا، جو کہ 30% آف آل دا ڈیتھس ہیں جو کہ غزہ میں ہوئی. ٹھیک ہے، 44,000 زخمی ہوئے اور 58,000 کو یتیم کر دیا. دیکھیے اب یہ جو سارا مسئلہ ہے، یہ نمبرز تو پہلے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ جینوسائڈ ہے یا کولیٹرل ڈیمیج ہے. اب تو اسٹیبلش دیکھیے پہلے تو اسٹیبلش ہوگا نا، اور پھر جب اسٹیبلش ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ کیا اسرائیلی فوج کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، یا دنیا کی جو کمیونٹی ہے وہ آگے بڑھے گی اور اسرائیل کو بطور ملک دہشت گرد ڈکلیئر کرے گی یا جینوسائیڈ کا مرتکب ڈکلیئر کرے گی؟ یہ اہم سوال ہے. دیکھیے جینوسائیڈ یہ تو کوئی سین آدمی، یہ تو آپ اقوام متحدہ کی بات کر رہی ہیں، دنیا میں کوئی سین آدمی آپ اس کو غزہ کی صرف وہ خبریں جو انٹرنیشنل پریس میں چھپ چکی ہیں وہ اس کے سامنے رکھتے ہیں، وہ 3 سال کی رپورٹنگ اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ آپ کو صاف بتا دے گا کہ یہ جینوسائیڈ ہے. کسی اندھے کو بھی نظر آ یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. اہم بات یہ ہے کہ جینوسائیڈ کے بعد کیا ہوگا. کیا یہ رپورٹ کسی اسرائیل کو سزا دینے یا اسرائیل کے خلاف، اسرائیل سے مراد اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں، اسرائیل سے مراد اسرائیل کی جو ریاستی لوگ ہیں، جو ان کے ریاستی عہدیدار ہیں، کیا ان کو کہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا؟ بالکل، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اصل تو بات یہ ہے. تو باقی دنیا کو تو سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا تھا اور کس طرح بچوں کو نشانہ بنایا گیا، ہاسپٹلز کو، انکیوبیٹرز کو، جہاں پہ بچے بیچارے جو تھوڑے یعنی جو کمزور ہیں، یہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو رکھا جاتا ہے، نرسریز کو نشانہ بنایا گیا. وہاں آکسیجن ملنا بند ہو گئے، ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں پہنچنے دی، اسٹارویشن سٹارٹ ہو گئی. ایگزیکٹلی. پھر آپ نے وہاں پر کوئی یعنی وہاں پہ آپ نے سمندری راستے سے بھی کسی قسم کی امداد نہیں پہنچنے دی. تو یہ جب آپ گھیر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ذرا یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے ہر قانون میں یہ جرم ہے اگر ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کے ساتھ اس طرح کرے کہ ایک انڈیویجول کو یوں باندھ دے کسی چیز کے ساتھ یا اس کو قید کر دے کہ فوڈ تک اس کی ایکسیس ختم ہو جائے، تو دیٹ از یہ قتل ہے. تو یہ اسی پہ تو عمل کر رہا ہے انڈیا بھی کہ پانی روک رہا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ اسرائیل نے کیا کیا ہے. اسرائیل نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے کہ چاروں طرف سے غزہ کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا، فلوٹلاز گئے، مختلف لوگ گئے جو خوراک لے کے جانا چاہتے تھے، وہاں ان کو نہیں لے جانے ٹارچر کیا گیا. جہاں پہ خوراک اکٹھی ہوئی وہاں پر اسرائیلی وہاں پر غزہ کے لوگ لینے آئے تو وہاں پر بم برسا دیے. ابھی جس طرح ایک بات کر رہی ہیں کہ ایک ایڈ ورکر کی بات کر رہی ہیں کہ ایڈ ورکرز کو مارا گیا. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جینوسائیڈ ہے. اور یہ کس بات پہ روا رکھا جا رہا ہے؟ بنام مذہب، بنام وطن. یہ ہم نے یہ خیالات اس طرح کے یہ جو نظریات تھے، یعنی پہلے کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ مذہب اور وطن کا تصور کم اس لیے استعمال ہوگا کہ دوسروں کو ذبح کر کے رکھو. تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ پوری کی پوری انسانیت ان 2 تصورات کی وجہ سے خطرے میں آ گئی ہے. ان 2 تصورات اچھے ٹھیک ہے آپ اپنے تک رکھیں، لیکن جب آپ مذہب کو دوسروں پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اسٹیٹ پالیسی کا حصہ بناتے ہیں، دوسرے ملک کو دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دشمن سمجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں نظریات اپنی وقت بھی کھوتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کی نظروں میں، اور پھر ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے. حبیب صاحب ان کے مذہبی اسکرپچرز میں لکھا یہ ہوا ہے کہ ادر دین یہودیز باقی تمام جو ہیں وہ تو جینٹائلز ہیں اور ان کو تو دیکھیے یہ دنیا کی سارے مذہبی کتابوں میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب ہوتی ہیں. اگر دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ جب اب اس میں بہت سارے لوگوں کو نا یہ شاید برا لگ سکتا ہے. دیکھیے جو مذہب کو اسی لیے آپ بیچ میں نہیں لاتے، پولیٹکس کے اندر یا اسٹیٹ کرافٹ کا حصہ نہیں بناتے، کیونکہ مذہب کا ایک دعویٰ ہوتا ہے اور اس دعوے کو اگر نہ مانا جائے تو دوسرے لوگ وہ دشمن قرار پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا میں تو اس طرح نہیں چلتا نا.
تو اس وجہ سے مثلا ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی لکھا ہوگا کہ جی وہ فلاں ملیچ ہے، فلاں شودر ہے، فلاں یہ ہے. اسی طرح مختلف کتابوں میں، مختلف مذاہب کی کتابوں میں کسی نہ کسی کو دشمن قرار دیا گیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں مذہبی اسکرپچرز کی حد تک ہوتی ہیں. جب ان کو اسٹیٹ کرافٹ کا حصہ بنا لیا جاتا ہے تو اس بنیاد پہ آپ لوگوں کو قتل کرنے تو نہیں چل پڑتے نا. بالکل. تو اس وجہ سے اس کو یہ اسرائیل ایک کلاسیکل کیس ہے اور انڈیا ایک کلاسیکل کیس ہے کہ جو دونوں ملک ہیں یہ اسکرپچرز کو اپنے استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان ڈویژن کریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے قتل تک کا جواز فراہم کر دیتے ہیں. اور حبیب صاحب یہ اسی بات پہ ختم کرتی ہوں کہ جو اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے ڈبل اسٹرائک اسٹریٹجی، کہ ایک دفعہ کہیں اٹیک کرتے ہیں، پھر جب لوگ ان وکٹمس کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں جیسے ایڈ ورکرز وغیرہ، ریسکیو آپریٹیوز، تو پھر وہ دوبارہ اٹیک کرتے ہیں. یہ دہشت گردوں کی ٹیکنالوجی ہے، یہ دہشت گردوں کی حکمت عملی ہے. پاکستان میں بھی پاکستان کے اندر بھی کئی دفعہ ایسا ہوا. دہشت گردوں نے ایسے ہی کیا کہ پہلے ایک چھوٹا دھماکہ کیا، اس کے بعد جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو بڑا دھماکہ. اب آپ یہ دیکھیں تو بالکل اسی طرح یہ فٹ بال میچ ارینج کرنے کے اوپر انہوں نے ان کو سزا دی، اور اس کے علاوہ جو اب تہران سے مشہد جانے والی ٹرین سروس ہے اس کو بھی جو معطل کیا، اس پہ بھی اٹیک کر کے، کیونکہ وہاں آج تدفین کی رسومات ادا ہونی ہے. اور بہت سے جو یہودی مطلب آپ کہہ لیں کہ جو مطلب پولیٹیشینس تھے وہ کہہ رہے تھے بڑا رچ انوائرمنٹ ہوگا کہ میکسیمم لوگ زائنسٹ. دیکھیے یہودی جو ہیں کسی مذہب سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دنیا کے سارے مذاہب ٹھیک ہی ہیں. اب ان کے باقی تشریحات میں تو خرابیاں ہوتی ہیں. جو زائنسٹ ہیں، جو انتہا پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو مذہب کے نام کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو الگ رکھیں. اور ٹرمپ نے بھی یہی کہا تھا کہ سارے لیڈران جمع ہوں گے تو بڑا پرفیکٹ موقع ہے کہ ہم ایک نشانہ بنائیں، سب کو ختم کر لیں. بس ایک آخری چیز ایڈ کر لیتے ہیں کہ جو مودی نے ابھی ایکسپورٹ ایگریمنٹ کیا یورینیم کے حوالے سے آسٹریلیا کے ساتھ، تو اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں. دیکھیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہونی ہوئی ہے، لیکن اہم بات جو اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے، امپیکٹ فلی اس لیے ہے کہ جب امریکہ نے مجموعی طور پر یہ پروگرام بنایا کہ چین کے خلاف انڈیا کو استعمال کیا جائے گا، تو انڈیا کو دی جانے والی جو رعایتیں تھیں ان میں سے ایک رعایت اس کا سول نیوکلیئر گروپ کا حصہ بننا بھی. سول نیوکلیئر گروپ ان ممالک پر مشتمل ہے جو دراصل نیوکلیئر ریاکٹرز اور اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں اور وہ پھر دنیا کو سپلائی کرتے ہیں. اس میں شمولیت یا اس مارکیٹ تک، جو شیئرڈ مارکیٹ تک ایکسس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ چیزیں لیں جو IAEA کے سپرویژن میں ہوں اور اس کے نیچے آتی ہوں، اور پھر آپ کلیئرلی بتائیں کہ یہ سامان جو ہم لے رہے ہیں فلاں جگہ استعمال کریں گے. تو اب آسٹریلیا کے پاس یورینیم کافی بڑی مقدار میں موجود ہے. انڈیا کی نیوکلیئر انڈسٹری کو سپورٹ، انڈیا کو پاور چاہیے، یعنی پاور سے مراد یہ ہے کہ انڈیا کو الیکٹریکل پاور چاہیے. اب الیکٹریسٹی وہاں پہ چونکہ 6-7% کی گروتھ ہے، توجہ IT کے اوپر ہے اور توجہ مینوفیکچرنگ کے اوپر ہے. تو جب IT اور مینوفیکچرنگ پر آپ توجہ رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی امیجیٹ نیڈ پاور ہے. تو اس پاور کے لیے آپ کو ہر جہاں سے ممکن ہو آپ اکٹھا کرتے ہیں. تو انڈیا نے یہ اب کوشش کی ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. اور اب آپ ظاہر ہے بہت یعنی اگر آپ کمپیئر ٹو جو فوسل فیول ہے اس سے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ آلودگی بھی بہت زیادہ ہوگی، یہ چیپ بھی ہوگا اور اس کی زندگی بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ اس راستے کو آپ استعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں انڈیا میں یس ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں الیکٹرک جو بجلی کے مسائل ہیں وہ تو حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا دفاع سے کوئی امیڈیٹ تعلق نہیں بنتا. کیونکہ حبیب صاحب ایران کے اوپر بھی تو یہی سوال اٹھتا ہے نا کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو وہ مطلب پیسفل مقاصد کے لیے استعمال کرے گا یا ڈیفینس کے لیے کرے گا. اس بیس پہ آپ بہت سے ممالک کو اس لسٹ میں شامل نہیں کرتے. تو جو بھارت ہے وہ تو خود اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کرتا ہے کشمیر کے اندر. اس چیز کی کتنی مطلب دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا میں جب یہ جو دنیا کا یہ جو سو کالڈ سسٹم ہے یہ بڑی حد تک مائٹ از رائٹ پہ ہی چلتا ہے. تو اس میں مائٹ سب سے پہلی جو مائٹ ہے وہ ہے دولت، اور دوسری مائٹ ہے مارکیٹ، اور تیسری مائٹ ہے فوجی. بالکل. اور انڈیا نے کم از کم اس حوالے سے ایک کام تو ضرور کیا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی، اتنے بڑے ملک میں آپ کوئی بھی سٹرکچر بنا لیں اس کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن انڈیا کا جو سٹرکچر ہے، جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ چل تو رہا ہے، اگرچہ اس میں وہاں پہ پیدا مودی جیسے لیڈر بھی ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال وہ سٹرکچر تو ہے جو اپنے ٹائم ٹو ٹائم لوگ جاتے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں اور لوگوں کا اس کے اوپر بھروسہ بھی ہے کسی درجے میں. تو
ایک تو یہ ان کی سب بہت بڑی طاقت ہے، دوسرا ان کی آبادی بہت بڑی طاقت ہے کہ دنیا مارکیٹ، وہ اتنی بڑی ہیومن مارکیٹ ہے لوگوں کی بڑی جس کی مارکیٹ وجہ ہے، سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی کافی گرو کیا ہے، خاص طور پر پچھلے 30 سال میں ٹھیک. وہ انہوں نے کافی گرو کیا ہے. تو انڈیا کے اندر جو آنے والی گروتھ ہے وہ دنیا کو نظر بھی آتی ہے. تو پھر Everybody wants to basically utilize that potential that Indian market can offer. ٹھیک، یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل.